السلام علیکم صاحب، فیصل واڈا کو یہ یقین دہانی کرانے کے بعد سامنے لایا گیا ہے کہ اس مرتبہ کام پورا اتارا جائے گا، آپ فکر نہیں کریں، آپ ڈٹ کے کام کریں۔ اب وہ قومی حکومت بنانے کی طرف بڑھیں گے اور عاصم منیر کو صدر پاکستان بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ اچھا، پاکستان میں آج سے پہلے بھی جرنیل صدر بن چکے ہیں، رہ چکے ہیں، یہ بڑا ان کو شوق ہوتا ہے صدر بننے کا، یہ صدر کو بادشاہ سمجھتے ہیں، تو یہ صدر بنیں گے۔ اچھا بنیے، دیکھیے ان کا انجام کیا ہوا جو آج تک صدر بنے۔ ایک کا انجام یہ ہوا کہ جب انہوں نے فیملی کے بچوں کو یہ نعرہ لگاتے سنا ایوب کتا ہائے ہائے، تو انہوں نے ریزائن کیا، 10 سال گزار دیے۔ ٹھیک، دوسرے جو تھے ان کا جب جہاز پھٹا تو انہوں نے جان چھوڑی۔ اچھا، یہ وہ لوگ تھے جو بیانیہ بنا کر آئے تھے، اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ لوگوں نے ان کو ویلکم کیا کہ آپ آئے ہیں، لوگوں کو یہ سیویئر نظر آتے تھے۔ آج وہ حالات نہیں ہیں اس 1960 والے، ٹھیک ہے؟ آج جو حالات ہیں اس میں آپ کو کوئی ویلکم نہیں کہہ رہا، آپ کو سب سے زیادہ کمزور اور ناکام جرنیل کا رینک ہے اس وقت آپ کے قریبی نہیں بتائیں گے، وہ اس کا الٹ بتائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کے پاس نہ بیانیہ ہے اور نہ ٹائم اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ آپ کو آنے دے۔ اچھا دیکھو، عاصم منیر صاحب کو یہ بات جاننی چاہیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اقبال بلند ہو تو آپ کو وہ کام کرنے پڑیں گے۔ دیکھو پولیٹکس میں ہم ایک وہ بناتے ہیں نا، جب اسٹریٹجی بناتے ہیں، واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ ٹو ڈو۔ واٹ ٹو ڈو والے کام کیجئے، ابھی تک سارے وہ کام کیے ہیں واٹ ناٹ ٹو ڈو جو ابھی تک چل رہے ہیں اور رزلٹ صفر۔ دیکھو آپ کو کرنا یہ چاہیے، عدالتوں کو آپ آزاد کیجئے، عمران کو رہا کیجئے، میڈیا کو آزاد کیجئے، فیئر الیکشن کرا دیجئے، جو پاکستان بکھرنے لگا ہے اس کو ٹوٹنے سے بچائیے، بلوچستان میں جا کے دورہ کیجئے، آزاد کشمیر جائیے، سمجھنا، ایک فضا پیدا کیجئے اور آ کے سب کے سامنے آگے ہاتھ جوڑ کے کہیے کہ نہیں، پاکستان کو تم ایک رکھو، میں یہ استثناء واپس کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اگر مجھ سے کوئی جرم ہوا ہے تو اس کو بھی وہ کرو، ایک ایسی تقریر کیجئے کہ لوگ رونے لگیں جیسے ابراہم لنکن نے کی تھی۔ پھر اس کے بعد ٹرمپ سے تو تعریفی اسناد مل گئی ہیں نا یار، اب کیا کرنا ہے؟ اور اب جاؤ پوری دنیا میں جا کے میڈییشن کیسے کی جاتی ہے، جنگیں کیسے روکی جائیں، اس پہ کولمبیا یونیورسٹی آؤ، ہم تمہیں وہاں لے چلیں، بہت ساری جہاں جہاں ضرورت ہے یونیورسٹیز میں جاؤ، تھنک ٹینک میں جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ وہاں جا کے تم تقاریر کرو، پیسے کماؤ، ایک لیکچر کے جیسے مشرف چارج کرتا تھا ایسے چارج کرو، اور کیلیفورنیا فلوریڈا میں اپنا گھر مکان بناؤ، رہو، اور پاکستان آتے جاتے رہو۔ پاکستان تو آپ لوگ رہتے نہیں ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد، ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ رہنا نہیں پسند کرتے، توہین ہے آپ کی، تو چلو باہر ہی رہ رہو۔ لیکن جب تک آپ دیکھو، یہ سیدھی سی بات ہے، پازیٹیو تھنکنگ پازیٹیو رزلٹ، نیگیٹو تھنکنگ نیگیٹو رزلٹ، یہ واٹ ٹو ڈو والے کام ہیں۔ یہ لوگ تمہارے اطراف کے لوگ جو تم سے کام کرا رہے ہیں نا، وہ کام ہے واٹ ناٹ ٹو ڈو، سمجھ جائیے۔ آپ کو ان کے حصار سے نکلنے کے لیے، اگر یہ کئی 100 لوگ جو آپ کے اطراف میں ہیں، ان کا دماغ آپ نہیں بدل سکتے ایک دم۔ ایک دماغ ہے، اس کو بدل لیجئے تو یہ سب کچھ بدلے گا۔ وہ یہ ہے کہ نہیں، میں جو ہے تاریخ میں امر ہو کے جانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میری بچیاں عزت سے رہیں، میں جہاں سے گزروں لوگ مجھے سلوٹ کریں، تو وہ کام کیجئے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ ورنہ یہ سب تو دیکھیں نا، آپ کو صدر بنوا دیں گے کسی دن، یا تو آپ کو کوئی گولی مارے گا، یا طیارہ پھٹے گا، یا کہیں نہ کہیں بے عزتی ہوگی۔ آج وہ کتنا بے عزت ہو کے گیا جب ایک ڈونٹ شاپ پہ ایک نے کیا الفاظ کہے تھے، ایک لڑکے نے ان سے کچھ برا، بہت ہی کوئی گندا لفظ کہا تھا، وہ چیف جسٹس جو تھا، اس نے تمہارے کہنے پہ کری نا بے ایمانیاں، لیکن آج وہ پاگلوں کی طرح زندگی گزار رہا ہے، کیونکہ ضمیر ملامت تو کرتا ہے نا کبھی نہ کبھی۔ اور اس عمر میں، جس عمر میں اب آپ داخل ہو چکے ہیں، وہاں پہ جب ضمیر تنگ کرتا ہے تو بہت زور کی چیخیں نکلتی ہیں جو کسی کو سنائی نہیں دیتی۔ آپ اس طرف داخل ہو چکے ہیں۔ اگر آپ چاہیں گے تو ہم نے تو صاحب دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ اپنی ریوائر یور تھنکنگ، اپنے خیالات جو ہے اس کو پازیٹیو ڈائریکشن میں لے جائیے، امر ہو جائیے،
ورنہ یہ لوگ تو آپ سے کام لے رہے ہیں، لیتے رہیں گے. اور اگر مطلب ہر آدمی میں خواہش ہوتی ہے نا بڑا آدمی بننے کی. یار بڑا آدمی بننے کے لیے بڑے کام کرنے پڑتے ہیں، بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. اور ابھی بھی تھوڑا سا ٹائم ہے تمہارے پاس بڑے فیصلے کرنے کا. استثنا واپس کر دو. عمران خان کو کہو آؤ تم بھی آ کے ایک آرمی کی وردی پہن کے میرے ساتھ ایک فوٹو کھنچاؤ. آؤ پوری قوم کو وزٹ کرتے ہیں. آؤ نئے انویسٹرز کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں. پھر اس کو سیٹ کر کے تم نکل جاؤ. یہ ڈریمی باتیں ہیں، یہ خوابی باتیں ہیں، خیالی باتیں ہیں. لیکن دنیا کا ہر بڑا فنومنا خیالی باتوں سے پیدا ہوا ہے، ڈریم سے پیدا ہوا ہے. اور اس ڈریم پہ جس کا نصیب ہوتا ہے اس پہ اللہ اس کو چلا دیتا ہے. اور ورنہ جس کا نصیب خراب ہوتا ہے اس کو آپ کے گرد جیسے لوگ پھیلے ہوئے ہیں ان کو پہنچا دیتا ہے. تو اپنے حق میں دعا کیجئے، پاکستان کے حق میں دعا کیجئے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اچھا، آپ صدر بننا چاہتے ہیں اور آپ کی جو رپورٹ اگر اٹھا کے دیکھی جائے پچھلے 4 سال میں جو حکومت آپ نے قائم کی ہے اس کی پرفارمنس -0 ہو چکی ہے. یہ سمجھیے. ٹھیک. اچھا، اب یہاں پہ ایک جیسا ٹوسٹ آئے گا. ذرا دیکھیے، نون پی 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 اور ان کے وہ رفقائے کار جو مالی فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ عاصم منیر کو یہ پٹی پڑھا رہے ہیں سر آپ نے امریکہ ایران کے درمیان میں جو جنگ بندی کرائی ہے نا سر، آپ کا اقبال بلند ہو، آپ کا کردار، آپ کی شہرت آسمان کو چھو رہی ہے. سر اس شہرت سے فائدہ اٹھائیے، آپ کی شہرت آسمان کو چھو رہی ہے. اچھا دیکھیے، لوگوں کے سامنے اس بات کو ایسے پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے عاصم منیر صاحب نے 3rd ورلڈ وار رکوا دی. پوری دنیا آپ کی مرہون منت ہے صاحب. پاکستان کیا پوری دنیا کہہ رہی ہے صاحب آپ آسمان پہ آپ کی شہرت. اور یہی وقت ہے کہ سر آپ جو ہے نا صدارت قبول فرما لیجئے. اس قوم کو آپ کی مسیحا کی بڑی ضرورت ہے سر. آپ نے ثابت کر دیا ہے یو آر دا اونلی ون. تو دیکھیے یہ ہر دور میں ایسے مصاحب ہوتے تھے، نورتن ہوتے تھے، ایسے ایڈوائزر ہوتے تھے. یہ سب ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے. جو ذہین آدمی ہوتا ہے نا وہ دشمنوں سے زیادہ دوستوں پہ نظر رکھتا ہے. دشمن ہمیشہ آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے اور یہ مکھن پالیشی ہمیشہ نقصان پہنچاتے ہیں. کیونکہ دشمن آپ کی بڑا آپ کو مطالعہ کرتا ہے، پھر آپ کے عیب کو سامنے لاتا ہے. دشمن کی بات کو غور سے سنا کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں. اور یہ مالیشی جو ہوتے ہیں نا یہ تو آپ کو ہر صورت میں تباہ کر کے چھوڑتے ہیں. اچھا، اب آپ یہ دیکھیے واڈا صاحب کہاں تک پہنچ گئے. واڈا نے کہا ارے صاحب عاصم منیر صاحب انہوں نے تو وہ کام کیا ہے کہ اپنے لیپ ٹاپ پہ خود انہوں نے پیس ایکارڈ لکھ کے بھیجا ہے. یہ لیجئے، امریکی اور ایرانی منتظر تھے کہ ذل الہی کب بھیجیں گے وہ اس کا پرفارما بنا کے، اس کا ڈرافٹ بنا کے تاکہ ہم پڑھ لیں اور سائن کریں. یہ صورتحال پینٹ کی جا رہی ہے. وہ کریں گے، یہ ان کا کام ہے. اچھا دیکھو حقیقت کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ امریکہ، اسرائیل، ایران کے درمیان ایک لانگ ٹائم کولڈ وار کا نتیجہ ہے. اس کو شروع کرانے اور ختم کرانے میں عاصم منیر کا کوئی گناہ، کوئی ہاتھ نہیں ہے. وہ تو ایک میسنجر کے طور پہ انہوں نے کام کیا ہے. ٹھیک ہے. ہاں انہوں نے جب انہیں یہ کام ملا تو انہوں نے مستعدی کے ساتھ یہ کام کیا. یہ آپ کہیے یہ بات ٹھیک ہے نا. اور لیکن ایک چھوٹے سے کام کو بہت بڑا بنا کے پیش کر کے ایک جھوٹی شہرت کے حصار میں خود کو بند کر رہے ہیں. اور وہ جو مالی فائدہ اٹھائیں گے وہ کہہ رہے ہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اس وقت آپ. اچھا دیکھیے فیصل واڈا ہوں، شہباز شریف ہوں، یا وہ سارے وہ لوگ جو فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہاتھ دھو رہے ہیں کرپشن میں، وہ تو ظاہری بات ہے کیس میری طرح تو نہیں پٹ اپ کریں گے. وہ تو اپنے حساب سے اس کو پیش کریں گے. اور وہ عاصم منیر صاحب کو جو یہ بتا رہے ہیں کہ تاریخ میں آپ کا مقام ہو گیا ہے، آپ کی شہرت اتنی بلندی پر ہے اور اتنی پرماننٹ ہے. یقین کیجئے آپ کی شہرت جو ہے وہ عارضی ہے.
بالکل فائر کریکرز کی طرح، پھلجڑیوں کی طرح جو ہم شب برات پہ چلاتے تھے، اڑا گیا تھوڑی دیر میں ختم۔ دیکھو پکی شہرت نہیں ہے نا صاحب آپ کی، پکی شہرت تو پکے کام کرنے سے ہوتی ہے، عبدالستار ایدھی کی طرح، مینڈیلا کی طرح، عمران خان کی طرح، اور اس میں ایک ٹائم لگتا ہے۔ دیکھیں نا، آپ کو شہرت جو ملتی ہے وہ پکی شہرت پکے کام کے ذریعے ملتی ہے۔ یہ اچانک ایک جنگ ہو گئی، اس میں آپ آ گئے بیچ میں اور آپ نے آگے اس کو پکی وہ سمجھ لیا وہ صحیح نہیں ہے۔ اور جو تاریخ میں مقام یہ آپ کا بتا رہے ہیں واڈا صاحب، تاریخ میں آپ کا مقام وہ نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کو تو خود یہ علم نہیں ہے کہ تاریخ میں مقام کس بنیاد پر ہوتا ہے۔ آئیے ہیو ڈبیٹ۔ دیکھو تاریخ میں مقام اس بنیاد پر نہیں ہوتا کہ آپ کے آنے پہ کتنی تالیاں بجیں، یا آپ نے قوم سے کتنا مال بنایا، کیا حاصل کیا قوم سے۔ تاریخ میں مقام اس بنیاد پر طے ہوتا ہے کہ آپ نے قوم کو کیا دیا، کیا لیا نہیں، کیا دیا۔ اور آپ نے کیا دیا ہے؟ آپ نے شہباز شریف جیسا وزیر اعظم جس کو 2 دن کے بعد جیل ہونی تھی وہ دیا، اپنے وقت کا مشہور زرداری کرپشن کا کنگ، اس کو آپ نے صدارت دی، ٹھیک ہے نا۔ وہ خاتون جو مہنگا ترین جہاز غربت کے زمانے میں ہوا میں گورے پائلٹس کے ساتھ لے کے اڑ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے وہ دیا۔ آپ نے بلوچستان میں اور زیادہ ظلم کر کے علیحدگی کی جو تنظیمیں ان کو اور مضبوط کیا۔ آزاد کشمیر میں بھی آج آپ یہی فرائض انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ کوئی اچھے کام نہیں ہیں۔ سچائی سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں فیکٹس ہیں۔ یہ لوگ آپ کو یہ ساری باتیں نہیں بتائیں گے، یہ تو بتائیں گے ذل الہی آپ کا اقبال بلند ہو۔ نہیں، ایسا ہے نہیں۔ دیکھو وہ کس نے، وہ رشید احمد صدیقی صاحب کا آرٹیکل تھا یا کس کا تھا کہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ دشمنوں سے بچنے کا انتظام تو بندہ خود کر لے گا، لیکن دوستوں سے بچنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔